صاحب وہ میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں چودھری نثار احمد مغل صاحب، یہ پرنسپل ہیں حمزہ پبلک اسکول مخدوم رشید ملتان کے۔ آج پیپ اسکول کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان سے ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ ان معلومات سے قبل میں ان کا مختصر سا تعارف کرواتا چلوں۔ موصوف 14 اپریل 1966 کو جہانیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے میٹرک گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ سے 1982 میں کی۔ گریجویشن گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج خانیوال سے انہوں نے کی۔ اس کے بعد کمپیوٹر لینگویج کا یہ کورس کرتے رہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں 1991 سے لے کے 1992 تک۔ پھر یہ اسی اثناء میں مسلم کنڈر گارٹن اسکول مخدوم رشید سے بھی وابستہ رہے اور کچھ عرصہ خبریں اخبار ملتان میں کمپوزنگ کے شعبہ سے منسلک رہے۔ اس کام سے فرصت پانے پر یا الگ ہونے پر موصوف باٹا برانچ ہمدرد چوک لاہور میں 1993 سے 94 تک وابستہ رہے۔ بیرونی شہروں میں ملازمت کرتے کرتے جی بھر آیا تو پھر مخدوم رشید کا انہوں نے قصد کیا اور یہاں 1996 میں انہوں نے حمزہ کیڈٹ اسکول مخدوم رشید کے نام سے سکول قائم کیا جو مڈل حصے تک تھا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حکومتی سطح پر اعلان ہوا کہ یہ لفظ کیڈٹ ختم کر دیا جائے، تو انہوں نے حمزہ پبلک اسکول مخدوم رشید کے نام سے یہ سکول نئے سرے سے رجسٹرڈ کروا لیا۔ صاحبو، آپ جانتے ہیں کہ پیف یعنی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ملک میں سستی تعلیم کے لیے بڑی جد و جہد کر رہی ہے۔ گورنمنٹ اسکولوں کی پڑھائی اپنی جگہ پر، لیکن حکومت نے ان والدین کے لیے جن کی تنخواہیں تک 12,000 یا اس سے کم تھیں، 20,000 یا اس سے کم تھیں، ان کے بچوں کے لیے یہ ادارہ قائم کیا تاکہ وہ بھی سکون کا سانس لے سکیں، اور یہاں تعلیم گورنمنٹ اسکولوں کی نسبت کافی آسان ہے۔ یہ خالصتاً نان کمرشل اور نان پرافٹ سکولز شمار کیے جاتے ہیں۔ تو میں اس وقت چودھری نثار احمد صاحب سے پیف سکول سسٹم کے حوالے سے کچھ سوالات کروں گا۔ یقینی طور پہ وہ ہماری معلومات میں اضافہ کریں گے۔ میرا ان سے پہلا سوال ہے کہ وہ کون سے لمحات تھے جب آپ نے اس سکول سسٹم سے متاثر ہو کے اس کے انڈر کام کرنے کا فیصلہ کیا؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ گزارش ہے کہ پیپ اسکول میں 2012 میں ہمارا یہ پیپ میں میں نے ارادہ کیا جانے کا۔ اس سے پہلے تو اسکول جو چلا رہے تھے ہم، وہ جسٹ فیس پہ تھا، کیونکہ علاقے کے اندر یہ ایسی اسکیم تھی جو گورنمنٹ نے یہ شروع کی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے، کہ جس میں مستحق جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ تھے ان کو یہ چانس موقع دیا گیا کہ ہمارے ملک کے اندر وہ علاقے جن میں ریٹ آف ایجوکیشن لو ہے، خصوصی طور پہ جنوبی پنجاب میں، تو ان میں انہوں نے یہ فاسٹ کے یعنی کہ جس میں وہ معاونت کرتے ہیں اسکولوں کی، یہ پروگرام شروع کیا، جس کے اندر اپلائی کرنے کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ کے بعد ان کی ٹیم آتی ہے، چیک کرنے کے بعد یہ پھر سلیکشن ہوتی ہے۔ تو اس سلیکشن میں پھر میرا اسکول 2012 میں اپریل 2012 میں سلیکٹ ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ پرائیویٹ ادارے اسکول جو گاؤں میں چلانا وہ انتہائی مشکل تھے، کیوں کہ ان کی فیس جو ہے وہ ان کو اکٹھا کرنا یا لینا انتہائی مشکل تھا۔ میرے ارد گرد کیونکہ اسکول پیف میں ہو چکے تھے، میں چلا رہا تھا، لیکن میں نے بھی یہ ایک چانس لیا کہ علاقے کے لوگوں کو جو ہے غریب بچے جو ہیں کم از کم اس تعلیم سے مفت سے وہ افادہ حاصل کر سکیں۔ پیف تعلیم، پیف پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے
یہ انتہائی بہت اچھا پروگرام ہے، کیونکہ اس میں کتابیں بچوں کو فری ملتی ہیں. تمام رول ریگولیشن جو جتنے بھی ہیں یہ گورنمنٹ کے مطابق ہوتا ہے. ان کی ٹائمنگ ہے یا کوئی بھی سرکولر ہے وہ گورنمنٹ کے مطابق ہوتا ہے. چھٹیاں ہیں گرمی یا سردیوں کی. اچھا، اس کے بعد پیف ادارہ ان کا جو سسٹم ہے انتہائی اچھا ہے، کیوں کہ اس میں والدین کو اور بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہے. کہنا نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے سروائیو کرنا ہوتا ہے اگر ہمارے رزلٹ بہت اچھے آتے ہیں. اگر ہمارے رزلٹ اچھے ہیں تو یہ ادارہ قائم رہے گا، ادروائز ہمیں پلنٹی بھی لگتی ہے. تو اس میں وہ اسکول کو فیل ہونے کی صورت میں وہ کینسل بھی کر دیتے ہیں، اور 75% انہوں نے پیف والوں نے رزلٹ لینا ہوتا ہے. اس میں والدین کہیں یا نہ کہیں، ادارے نے ہر صورت میں بہتر سے بہتر تعلیم دینی ہوتی ہے، جو کہ والدین کے لیے انتہائی بہت اچھا پروگرام ہے. الحمدللہ ان کا چیک بیلنس بھی بہت اچھا ہے. مانیٹرنگ کے حوالے سے دیکھ لیں، جس طرح آپ کی گورنمنٹ کی ہوتی ہے اسی طرح یہ مہینے 2 مہینے کے بعد بچوں کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. نادرا کے تھرو ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ان کی سالانہ مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے جسے ہم جنرل کہتے ہیں، جس کے اندر وہ ہر چیز، یعنی کہ اس کے اندر بلڈنگ انفراسٹرکچر ہو گیا، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، بلڈنگ کی رنگ روگن کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جنرل طور پہ وہ چیک کرتے ہیں، اور ان کی رپورٹ لکھ کے محکمے کو بھیجی جاتی ہے. اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہو تو وہ پینلٹی لگاتے ہیں. محترم نثار احمد مغل صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ احوال بیان کر رہے تھے. یہ کچھ چند لمحے پہلے میں ان سے معلومات لے رہا تھا تو مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً 74,000 سکول ایسے ہیں جو پیف کے انڈر اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ان کی تعداد اور دیگر عوامل کے حوالے سے چودھری صاحب مزید آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ اسکول سسٹم کام کر رہا ہے. پیف میں جو اس وقت موجودہ اسکول چل رہے ہیں 3 سسٹم ہے. اس میں فاس ہے، ای وی ایس اور این ایس پی. 7400 اسکول ہیں، اور یہ 7400 اسکول میں تقریباً 2.5 ملین جو ہے وہ بچے ہیں. تقریباً 25 سے 30 لاکھ بچے ہیں اس سسٹم کے اندر. تو میرا ادارہ کیونکہ پہلے میں 96 تک جو ہے وہ پرائیویٹ چلا رہا تھا، اس کے بعد 2012 میں پیف اسکول جو ہے وہ پیف میں چلا گیا ہوں. تو یہ انتہائی اچھا سسٹم ہے، اور بچوں کو فری تعلیم دی جا رہی ہے. چیک بیلنس بہت اچھا ہے. چودھری صاحب آپ بتائیے کہ یہاں فیسوں کی نسبت کیا ہے؟ پرائمری اسکول میں، مڈل اسکول میں اور ہائی اسکول میں کس ریشو سے فیسیں ملتی ہیں، اور وہ فیسیں پھر آپ کس کس مد میں خرچ کرتے ہیں؟ پیف جو ہے یہ اس وقت موجودہ جو ہے اس وقت تو دے رہی ہے، یہ پرائمری تک دے رہی ہے 550 روپیہ فی بچہ، اور مڈل کے جو ہے وہ دے رہے ہیں یہ 650، اور ہائی کے دے رہے ہیں تقریباً 1100 روپیہ. اور دوسرا یہ بات یہ کہ بچوں کی ویریفیکیشن کے بعد جتنے بچے ہوں اتنی ہی وہ جو فیس ہے وہ بن کے اسکول اکاؤنٹ کے اندر جو ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے بینک آف پنجاب کے ذریعے اس ادارے کو بھیجتا ہے. دوسری بات کہ ان کو استعمال کرنے کے بارے میں، کہ ٹیچر جو ہے جس طرح کی اس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، یہ ادارے پیف کے جتنے بھی ہیں وہ اسی حساب سے ان کی جو ہے وہ اپنا جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو ادا کرتے ہیں. تو جو پیمنٹ باقی ہے انفراسٹرکچر پہ لگائی جاتی ہے، بہتر بلڈنگ بنانے کے بارے میں لگائی جاتی ہے، بچوں کو اچھی سہولیات دینے کے لیے بنائی جاتی ہے. اس کے اندر ظاہر ہے ہم بھی ہیں، ہماری طرح ہم خود اپنی نکالتے ہیں، اور یہ سسٹم اس طرح سے چلتا ہے. اچھا صاحب، ویسے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولوں میں آپ کے بچے 20 روپے فیس دے کے پڑھتے ہیں، لیکن اگر ساری کیلکولیشن کی جائے تو کچھ عرصہ پہلے شبیر احمد شاہد کیلکولیشن کر کے بتا رہے تھے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں اساتذہ کی تنخواہیں، بلڈنگ کے اخراجات، دیگر اخراجات جب سارے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں تو فی بچہ پر منتھ 1900 روپیہ خرچ ہوتا ہے. اب چودھری نثار احمد مغل بتا رہے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ اگر اس ریشو کو دیکھا جائے
तो तकरीबन 3500 रुपये फ़ी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का हुकूमत को पड़ता है, जबकि वो पेफ के अंडर चलने वाले स्कूलों पर 5, 6.5 या 1000 या 1100 रुपये फ़ीस पे करके वही रिज़ल्ट ले रहे हैं। तो चौधरी साहब आप बताइए कि इन इदारों के जब इम्तहानात होते हैं तो वो क्या गवर्नमेंट स्कूलों के रिज़ल्ट से बेहतर होते हैं, बराबर होते हैं, या किस हिसाब से होते हैं? पेफ सिस्टम में जो इम्तहान आते हैं ना, एक तो पेफ जो है वो सालाना एनुअल, किसी दौर में वो 2 से 3 इम्तहान लिया करती थी, लेकिन इस मौजूदा वक्त में पेफ जो है वो सालाना एक इम्तहान लेती है। वो भी रैंडम करके लेती है, मतलब कि वो अपनी मर्ज़ी से क्लासें सिलेक्शन करती है और उनमें से जो बच्चे होते हैं रैंडम करके, मसलन 50 बच्चे हैं तो 17 से या 20 तक बच्चे उनमें से वो वहीं से सिलेक्शन करके भेजते हैं उनकी स्लिप्स। फिर उनके एक क्लस्टर सेंटर बना दिए जाते हैं जहाँ 3-4 स्कूल इकट्ठे करके उनके इम्तहानात होते हैं। इसके अलावा जो सर बता रहे हैं कि इनका जो है सिस्टम इम्तहान सालाना का, इसके बाद हम अपना सालाना इम्तहान स्कूल में लेते हैं। जिस तरह से वो गवर्नमेंट स्कूलों को हदायत होती है कि मिडिल तक पैक के जिस तरह पेपर हैं आप उसी तरह पेपर लें, तो हमारे अदारे भी उसी तरह वेबसाइट से वो डाउनलोड करके वो पेपर लेते हैं। बाकी रही तालीम की बात, कि तालीम किसी भी अदारे में बुरी नहीं, लेकिन थोड़ा सा मसला मैं यहाँ ये देखता हूँ कि क्योंकि प्राइवेट स्कूल हैं, तो प्राइवेट स्कूल की निस्बत गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेन होते हैं। हमारे स्कूलों में टीचर जितने भी अच्छे ले लें, मोस्टली उसके अंदर वो ट्रेन नहीं होते, लेकिन वो हिम्मत या मेहनत जो है इतनी ज़्यादा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। अब पेफ के अदारे जो है, आप ये नहीं कह सकते कि ये पेफ के अदारे किसी भी अच्छे से अच्छे अदारे से कम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन या बच्चों को इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है और अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करते हैं। अच्छा तो साहब, अगर खुदा न खास्ता एक बच्चा फेल हो जाता है तो क्या उसको दोबारा चांसेस दिए जाते हैं, और क्या फेल होने की सूरत में स्कूल की जो हैसियत होती है क्या उस पे हर्फ आता है? अब देखिए, जो पेफ का सिस्टम है ना, पेफ में उन्होंने 75% रिजल्ट लेना होता है। फर्ज करो 100 बच्चा है तो 75% अगर बच्चे आपके पास होंगे वो स्कूल पास गिना जाएगा, अदरवाइज़ वो स्कूल पास नहीं होता। अगर इससे नीचे आता है तो वो स्कूल फेल है। दूसरी दफ़ा अगर वो फेल होता है तो वो पेनल्टी लगा देते हैं। अगर तीसरी दफ़ा फेल होता है वो स्कूल, अगर 75% वो रिज़ल्ट नहीं देते तो वो स्कूल को पेफ से हटा दिया जाता है और दोबारा वो उसके अंदर वो शामिल होने के लिए पेपर दे के क्लियर करने के बाद उसमें शामिल होता है। बाकी स्कूल में जो फेल पास का तस्वर है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ही होता है कि आप अगर वहाँ 2% या 5% अगर बच्चे फेल हैं करने हैं, तो हमारे तो यही है कि हम अपने जो फेल होते हैं बच्चे, उनकी लिस्टें बनाने के बाद वालिदैन को बुलाते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये बच्चे आपके अगली क्लास में जाने के काबिल नहीं, लेकिन इसके बारे में आप फैसला करें। उनसे मशावरत करने के बाद हम फैसला करते हैं। ये नहीं होता कि फेल और पास का निज़ाम हमारे पास नहीं है। हमारे भी जो बच्चे पीछे रह जाते हैं हम उनको भी पीछे रखते हैं, और जो प्रमोशन वाले बच्चे हैं, जो बच्चे इंतहाई बहुत अच्छे होते हैं जिनको प्रमोशन दी जा सकती है, हम उनको भी डबल प्रमोशन में ले आते हैं। अच्छा तो साहब, अगर खुदा न खास्ता आपका स्कूल किसी वजह से कई साल तक अच्छा रिज़ल्ट देता है या बुरा रिज़ल्ट देता है, तो क्या वो अच्छा रिज़ल्ट देने वालों को इनामात से नवाजते हैं, और जो ज़रा बुरा होता है उनको वार्निंग देते हैं, 1 या 2 या 3, वैसे तो आप कुछ बता भी चुके हैं, तो जो अच्छा रिज़ल्ट देते हैं उनके बारे में उनके जज्बात क्या होते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन वो बिल्कुल बाइनी उसी तरह है जिस तरह वो गवर्नमेंट के अंदर टीचर्स को सिलेक्शन की जाती है कि किस क्लास का किस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट जो है सबसे अच्छा है। पैक के अंदर भी यही निज़ाम है कि वो जो 100% जिनका रिज़ल्ट होता है तमाम स्कूलों का वो पास है, लेकिन इसके अलावा वो सब्जेक्ट वाइज निकालते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर उस टीचर का अगर 100% रिज़ल्ट है तो उसको कंपटीशन में ला के उनको
इनाम देते हैं, मतलब कि 50,000 हो गया, लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, इस हिसाब से जिस तरह गवर्नमेंट अप्रिशिएट करती है टीचर्स को, पेफ भी हमारी एक सेरेमनी करती है, उसके अंदर वो उन टीचर्स की हौसला अफजाई करती है। मैं साहिब चौधरी साहब को देखता हूँ कि डेली 6 बजे, बिल्कुल राइट 6 बजे इनका दरवाज़ा खटकता है और चौधरी साहब अपने स्कूल की तरफ रवाना हो जाते हैं और दिन ढले ये वापस आते हैं, बड़ी यकसुई के साथ काम करते हैं। और मैं वक्तन फ़क्तन के साथ, मेरे हमसाए भी हैं, अल्लाह ऐसे हमसाए हर एक को दे, गपशप भी होती रहती है, मालूमात में इजाफ़ा भी होता रहता है। तो वाकई में महसूस करता हूँ कि तदरीस के साथ ऐसे ही वाबस्ता होके, ऐसे ही मुंसलिक होके अच्छे इदारे चलाए जा सकते हैं। तो चौधरी साहब, आपके पास क्या अपनी इमारत है, और अपनी इमारत अगर हो तो इसके फ़वाइद क्या आपको महसूस होते हैं? बहुत शुक्रिया सर। एक तो बात यह है कि ज़ाहिर है मैं प्रिंसिपल भी हूँ, ऑनर भी हूँ, तो मुझे वक्त पे जाना पड़ता है। अगर मैं वक्त पे नहीं पहुँचूँगा तो ज़ाहिर है मेरा अमला भी वक्त पे नहीं पहुँचेगा, वो भी कोई ढील करेगा। जिस वजह से अगर मैं पंचुअल हूँ तो ज़ाहिर है मैं दूसरों के लिए मिसाल बनूँगा तो मेरे लिए वो मेरे टीचर भी एक मॉडल बनेंगे। बाकी मेरे स्कूल की इमारत जो है वो मेरी ज़ाती है, तो इसमें ज़ाती के फ़ायदे यही हैं कि कोई टेंशन नहीं किसी किस्म की कि बच्चों को, क्योंकि जिस हवाले से आजकल महंगाई हो रही है, तो बिल्डिंग ऑनर जो होता है वो आए दिन कहता है जी अब किराया बढ़ा दें, तो जिस वजह से बहुत से प्रॉब्लम मसाइल पैदा होते हैं, दर बदर बंदा जाता है। बाज़ दफ़ा वसाइल इतने होते हैं, किराए पे बंदा वो अफोर्ड करता है, बाज़ दफ़ा नहीं करता। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 2009 में मैंने ये अपनी जगह ली, उसके बाद इसको बनाना शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है कि 2012 में पेफ के अंदर आए, 2009 में हम इस बिल्डिंग में शिफ्ट नई में हो गए थे। साहिबो, मखदूम मुर्शिद में और भी बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं, तो मैं यहाँ डेली देखता हूँ दूसरे तीसरे दिन चौधरी साहब के पास उनके प्रिंसिपल साहिबान और बाकी अहलकार आते रहते हैं। तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि इनका बर्ताव उनके साथ भी बहुत अच्छा है। ये खुदा का बड़ा एहसान होता है कि किसी के घर में दोस्त अहबाब चल के आएँ तो ये उसकी अच्छाई की तरफ इशारा, हल्का सा इशारा नहीं, अच्छा सा इशारा और वज़नी इशारा होता है। तो इस हिसाब से मुझे बड़ी खुशी है कि इनका तल्लक, इनके तल्लुकात और इनके रवाबत उनसे बड़े गहरे हैं। एक जाते जाते मैं सवाल और भी कर दूं, बल्कि आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा कर दूं। इंग्लिश ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान है जो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, इंटरनेशनल सतह पे बहुत सी मुश्किलात अपने पीछे छोड़ जाती है, और बाद को तो ऐसा सींगों पे उठाती है कि वो धड़ाम से आगरते हैं। तो साहब की माशाल्लाह इंग्लिश बड़ी अच्छी है, तालिब इल्मी के दौर से और बाद में भी। और इनके पास ग्रामर करवाने के कुछ ऐसे गुर हैं जो शायद मेरे और आपके पास भी ना हो। ये CUP कप, ये काफ की आवाज़ भी बताते हैं, और CPU सप, इसके बारे में भी इसके पास मालूमात हैं। फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनोखे अंदाज में मफहूम बताते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट के फ़िक्रात में भी कुछ ऐसी वो रमूज़ और ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई होती हैं वो भी उजागर करते हैं। तो आइए आप भी इनसे ज़रा इस्तिफ़ादा कीजिए। शुक्रिया सर। सर मैं भी एक अदरा सा टीचर हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि जिस तरह से मैंने सीनियर टीचर से सुना है कि अगर आप अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो स्टडी करके जाएं, चाहे वो जितनी भी छोटी क्लास है या बड़ी है, उसमें आपको जहन के अंदर नए नए सवालात होंगे जो बच्चों की कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप बहुत अच्छे हैं। बाकी ग्रामर तो हमारे इर्द गिर्द है, कमरे में बैठे हैं, देखें यहाँ प्रेपोजिशन भी हैं, नाउन भी है, हर चीज़ अगर टीचर ने सिखाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इस तरह से चले तो फिज़िकली तौर पे बच्चे को बड़ा कुछ दे सकते हैं। तो मेरी गपशप सर सीनियर हैं, गपशप इनसे होती रहती है, अच्छे उस्ताद हैं। तो मेरी इनसे बात हो रही थी, तो मैं इनसे यही कह रहा था एक मज़ाक के अंदर कि CAT कैट होता है,
تو اگر میں اس کو سیڈ پڑھوں تو سر یہ مجھے آپ سیٹسفائی کیسے کریں گے؟ تو وہ بھی ہنسنے لگے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا سر میں جہاں تک یہ جانتا ہوں کہ بندے کو ریسرچ میں لگا رہنا چاہیے. بالکل اسی طرح یہ ایگزامپل میں بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بچے کو آپ جو کچھ پوچھتے ہیں اس کی انگلش آتی ہوتی ہے، لیکن صرف بات یہ ہے کہ آپ نے ایک وے دینا ہے. مثلا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ڈے لفظ ہے، ہم نے ساری زندگی اس کو دن ہی پڑھایا ہے، لیکن اگر وہ ٹیچر بتا دے یوم بھی ہے. اب ڈے کی جتنی کوالٹیز ہیں، اب ڈے کی کوالٹیز کیا ہے؟ روشنی ہوتی ہے، ظاہر ہے روشنی بھی اس کا معنی ہے. ڈے کیا ہے؟ دن ہے، یوم ہے، پھر اس کے بعد ڈے زمانہ ہے، وقت ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری اس کی کوالٹی. جس طرح سن ہے، سر سن سورج ہے، اب اس کے کیا دیتا ہے؟ دھوپ، دھوپ بھی ہے. حرارت دیتا ہے، حرارت بھی اس کا معنی ہے. روشنی دیتا ہے، روشنی بھی اس کی میننگ ہے. ہم ایک محدود کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ یہ اپنا اس کے معنی یہی ہیں جو میں نے بتا دیے. اس لیے بچے کو جب آپ کوئی بھی اردو بولتے ہیں، کسی انگلش بتائیں تو بچے کے لیے پرابلم ہوتا ہے. تو میں سر سے گپ لگا رہا تھا، تو اس میں میں بتا رہا تھا سر کو کہ میرے علم کے مطابق جو سی ہے وہ کاف اور سین دونوں کی آواز دیتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سی کے آگے اگر آئی ای وائی یہ 3 حروف ہے لیٹرز انگلش کے، اگر یہ آ رہی ہے تو موسٹلی طور پہ سی جو ہے وہ سین کی آواز دیتا ہے. سی کے آگے آئی ای وائی یہ آ جائے تو اس کے بعد سی کے تو یہ آواز دیتا ہے سین کی. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی یہ کاف کی آواز دیتا ہے. سٹی دیکھ لیں تو اسی طرح سیریمنی ہے، تو آپ دیکھیں گے تو اس کے بعد وہ آئی یا ای آیا ہے تو یہ آواز سی کی دے رہا ہے. باقی گپ شپ لگ رہی تھی. ٹیچر بھی سر پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ بڑی کلاسوں کو، تو میں ان سے ایک دن گپ شپ لگا رہا تھا کہ یہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس جو ہے ساری عمر ٹیچرز نے ہمیں پڑھایا ہے کہ فقرے کے آخر پہ تا ہے، تے ہے، تی ہے وغیرہ آتا ہے. میں نے کہا سر یہ کنسیپٹ تو بڑی دیر کا چل رہا ہے. جب ہم چھٹی میں پڑھتے تھے تو صرف چھٹی سے انگلش شروع ہوتی تھی، تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ نون یہ اپنا ہے اے اور این کا استعمال آرٹیکل جو ہے کہ جہاں پہ واول آئے گا وہاں لگے گا. بات اس وقت بھی غلط تھی، آج بھی غلط ہے، کیونکہ ساؤنڈ آف واول یعنی کہ اس واول کی ساؤنڈ ہوگی تو تب جس طرح ایم اے ہے تو این ایم اے، ایس ڈی او ہے تو این ایس ڈی او. تو بات اس وقت بھی، لیکن معلومات کیونکہ ٹیچر کی ہماری لینگویج نہیں ہے تو اس لیے وہ ٹیچر اس وقت جو پڑھاتے تھے تو جتنی وہ معلومات تھی وہ ہمیں ماشاءاللہ پڑھاتے رہے ہیں. اس کے بعد ہم پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں ٹیچر سے کر رہا تھا سر سے مشورہ، تو اس کے اندر بھی یہ معلومات میں دے رہا تھا کہ آپ سے کچھ معلومات لوں. میں نے کہا کیونکہ ایک دوسرے سے بحث کریں یا ڈبیٹ کریں تو کچھ ملتا ہے. تو میرے ایک ناقص علم کے مطابق پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس جو ہے جسے ہم کہتے ہیں فی الحال مطلق. تو اب دیکھیں اگر ہم اس کی ہیڈنگ کو تھوڑی سی تشریح کر دیں تو واضح کر دیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ بچے کو ایزیلی سکھا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پریزنٹ کا معنی حاضر ہونا، موجود، پریزنٹ معنی تحفہ ہے، پیش کرنا ہے، ہدیہ ہے. اسی طرح انڈیفینٹ کے اندر چلے جائیں. انڈیفینٹ کا معنی جسے ہم مطلق کہتے ہیں، غیر واضح، مبہم، لامحدود، یہ ساری چیزیں ہیں کہ انڈیفینٹ کے معنی آگے. اس کے بعد آگے انڈیفینٹ آگے ٹینس. اب ٹینس عام طور پہ کہتے ہیں یار ٹینس نہ لو، اتنی ٹینشن، دباؤ بھی ہوتا ہے. اب ٹینس کیا کہتے ہیں؟ فعل کا زمانہ، زمانے کو بھی کہتے ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آپ واضح کر دیں تو پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. دوسری رہ کی بات ان کی نشانیوں کی، تو کہتے ہیں جی اس کے فقرے کے آخر میں اردو میں جو نشانی بتائی جاتی ہے ہمیں بھی یہی پڑھاتے رہے کہ تا ہے آ جائے، تا ہوں آ جائے، یا تے ہے آ جائے. تو میں سر سے کہہ رہا تھا سر میں اگر یہ کہوں کہ وہ تمہارا کیا لگتا ہے تو سر اس کے اندر بھی تو تا ہے آیا، تو یہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس تو نہیں ہے. تو پھر بچہ تو سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ سر یہ آپ کہہ رہے ہیں پریزنٹ ٹینس میں تا ہے آتا ہے، اس فقرے میں بھی تا ہے آیا، لیکن یہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو ہوا کہ واٹ از ہی ٹو یو، وہ تمہارا کیا لگتا ہے. تو میں نے کہا اس جو اوپر ہم ہیڈنگ پڑھاتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، ٹینس جو ہے یہ بات بتاتا ہے فعل کا زمانہ ہوں، میرے اندر فعل کا ہونا ضروری ہے. اگر تا ہے آتا ہے، تے ہے آتا ہے، یا تے کی کوئی بھی علامت آتی ہے تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں فقرے میں یہ اگر آخر میں آ رہی ہیں اس کے اندر فعل کا ہونا بہت ضروری ہے. تب یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اس کو آپ آسانی کے ساتھ بچے کو بتا سکتے ہیں. اسی طرح فیوچر کے بارے میں گپ شپ لگ رہی تھی. تو فیوچر میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ٹیچر یہ بتاتے رہے ہیں اور آگے بھی ٹیچر یہی بتاتے ہیں کہ جی گا گے گی وغیرہ فقرے کے آخر پہ آئے. میں کہتا ہوں دیکھیے جی
مستقبل کیا ہے جس کے بارے میں ہم بہت سی کیا کہتے ہیں تمنا خواہش رکھتے ہیں. تو یہ زمانہ جس طرح ول اور شیل مطلب مرضی خواہش ارادہ ہے. تو اس کا مطلب اگر کسی فکرے کے اندر خواہش ہوگی ارادہ ہوگا کوئی دھمکی ہے کوئی وعدہ ہے تو ایسا زمانہ جو ہے وہ مستقبل ہوگا. بچے کو واضح کرے اب وہ گاگے گی کو نہ ڈھونڈتا رہے. آپ یہ بتائیں کہ اس فکرے میں آپ کا آنے والے وقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے تو ارادہ ہے مرضی ہے خواہش ہے. اب دیکھیں وعدہ ہے میں کہتا ٹھیک ہے جی آپ جائیں میں آ جاؤں گا. اب ایک وعدہ کر رہے ہیں اگر وعدہ کر رہے ہیں تو تب بھی ظاہر ہے وہ آنے والے وقت میں ہوگا. اس کو فیوچر کہتے ہیں. اگر یہ ٹیچر تھوڑی سی اسٹڈی کر کے کنسیپٹ کلیئر کر دے تو وہ ٹینس سیکھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں. لیکن ٹیچر کو اسٹڈی کر کے ان کی ریسرچ کر کے پھر جانا چاہیے جس سے زیادہ سے زیادہ بچوں کو فائدہ ہو. نثار احمد صاحب کی گفتگو سن کے مجھے لطیفہ یاد آ گیا. گورنمنٹ ہائی اسکول 99 آر کے بڑے دھیمے اور میٹھے مزاج کے سابق استاد محترم محمد شریف صاحب 54 آر کے رہنے والے ہیں. اللہ انہیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے. ان کی طبیعت میں مذاق کا عنصر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. تو وہ صبح سکول آ رہے ہوتے کوئی بچہ چکشانہ ہائی اسکول کی طرف جا رہا ہوتا تو وہ سائیکل کھڑی کر کے اسے پوچھتے کہ بیٹا آپ کو انگریزی کون پڑھاتا ہے. تو وہ جی کہتا ہے کہ جی اشرف شاہ پڑھاتے ہیں. آپ ان سے گچک کی انگریزی پوچھ کے آئے. آپ کسی اور سکول سے ہاں جی تو وہ آپ کس سے پڑھتے ہیں جی میں جی رشید سنارا صاحب سے پڑھتا ہوں. آپ ان سے کریلا کی انگریزی پوچھ کے آئے. آپ کیسے پڑھتے ہیں جی میں جی بشیر خان صاحب سے پڑھتا ہوں. آپ ان سے مرونڈا کی انگریزی پوچھ کے آئے. تو اس سلسلے میں وہ مزاح پیدا کیے رکھتے تھے اور اس میٹھے سے پیغام میں ان کا خلوص بھی شامل ہوتا تھا. سلام بھی پہنچ جاتا تھا اور جب ملاقات ہوتی تو پھر اس ٹاپک پہ خوب گپ لگتی تھی. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی اپنے دوست چودھری نثار احمد صاحب کا. کئی دن سے میں ان سے کہہ رہا تھا کہ وقت نکالیے کسی دن ہم بیٹھیں گے. تو وہ بات وہی ہے کہ کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. تو آج وہ پتا ہلا اور ہم بیٹھ گئے اور اچھی گپ شپ ہو گئی اور انشاءاللہ ایسی گفتگو کے سلسلے یہ اب جاری رہیں گے مختلف ٹاپکس پہ. اور حقیقت ہے کہ پڑھے لکھے لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. میں ادنا سا آدمی ہوں ادنا سا استاد ہوں. میں نے کبھی اپنے آپ کو فن خوان نہیں سمجھا. میں نے کبھی اپنے آپ کو مکمل ٹیچر نہیں سمجھا. جو بات جہاں مجھے نہیں آتی میں اساتذہ سے پوچھ لیتا ہوں. میں بعض دفعہ اپنے دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں. کوئی بات نہیں ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں تک صحیح بات پہنچ جائے. اگر خدا نخواستہ ہم کوئی چیز غلط پڑھا دیں تو بچے قدرتی طور پہ باپ کی بات کو ٹال دیں گے ٹھکرا دیں گے لیکن استاد کی بات کو کہیں گے کہ میرے استاد نے ٹھیک پڑھایا. میرا چھوٹا بیٹا ایک اسکول میں پڑھتا تھا تو وہ تلفظ غلط بول رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ تلفظ یوں نہیں ہے یہ تلفظ یوں ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ نہیں میری ٹیچر نے ایسے پڑھایا ہے تو میں نے پھر ایسے ہی پڑھانا ہے. پھر میں وقت نکال کے اس کی ٹیچر سے ملا تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں آپ بھی ٹیچر ہیں میں بھی ٹیچر ہوں تو یہ تلفظ میرے خیال میں یوں ہے آپ مزید ریسرچ کر لیجئے. تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے. تو دوسرے دن ان کا پیغام آیا کہ واقعی وہ جو تلفظ آپ کہتے تھے وہ ٹھیک. یہ اس کا بڑا پن تھا. اور حقیقت ہے کہ میں اپنی بات کروں میں 7ویں جماعت میں ابھی میں ٹیچر بھرتی نہیں ہوا تھا مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا. میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گورنمنٹ ہائی اسکول 45 آر میں چلا جایا کرتا تھا. 7ویں کلاس کو انگریزی پڑھا رہا تھا. ایک ابن خلدون کا قول ہے کہ اچھا استاد وہ ہے جو ہر روز بچوں کو نئے کنویں کا پانی پلائے
تو وہ اسی صورت ممکن ہے کہ استاد گھر سے تیاری کر کے جائے. میں اس دن دیکھ کے نہ گیا. میں جب پڑھا رہا تھا، ایک عام سا لفظ ہے پریس دبانا کے معنوں میں، تو میرے ذہن میں نہیں تھا اس کے معنی. قریب ان کی کلاس بیٹھی ہوئی تھی. میں نے استاد محترم کے پاس اپنے مانیٹر کو بھیجا کہ اس لفظ کے معنی مجھے ذہن میں نہیں ہے، تو آپ بتا دی. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے دبانا، پریس. میں نے شکریہ ادا کیا. پیریڈ کے بعد تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے آئندہ نہیں بچہ بھیجنا. میں نے کہا کیوں؟ خدا نخواستہ مجھے نہ آیا تو پھر میرے بچے کیا کہیں گے. میں نے کہا اللہ کے بندے، میری پوری کلاس بیٹھی ہوئی تھی، 80 تعداد میری کلاس کی تھی، تو میں نے ان کے سامنے تو کوئی مسئلہ نہیں سمجھا. میں نے آپ سے پوچھ کے بتا دیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہر کوئی ماں کے پیٹ سے تو تھوڑا پڑھ کے آتا ہے، یہیں سے کچھ پڑھ لیا، کچھ دوست احباب سے مشاورت کر لی، کچھ اساتذہ سے مشاورت کر لی، تو کام چلتا رہتا ہے. تو بہرحال بات لمبی ہوگی. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں برادرم نثار احمد مغل صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا. اللہ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے. اور میرے لیے وہ اس حساب سے آئیڈیل ہیں کہ وقت پہ جاتے ہیں، وقت پہ آتے ہیں، اور سارا دن اپنے اساتذہ کے ساتھ اپنی کلاسز کی نگرانی میں گزارتے ہیں. اور ان کے رزلٹس ہمیشہ ماشاءاللہ ایسے آئے ہیں کہ محترم نثار احمد مغل صاحب اور ان کے سٹاف نے کا سر ہمیشہ سر فخر سے بلند ہوا ہے. اور خدا کرے یہ سلسلے ہمیشہ اسی طرح رواں دواں رہیں. والسلام.